اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ سامعین، سب سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے کلیئر کر دیتا ہوں جو ہمارے ملک میں جو حالات اس ٹائم چل رہے ناموس رسالت کو لے کر جو اشکال کیے جاتے ہیں، دو تین چیزیں بیان کر کے پھر اپنی بات پہ آتے ہیں۔ نمبر ایک پہ ہے کہ کیا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا تھا، جو لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے حساب سے اس میں غلط کیا ہے، تو ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے کہ نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، رخصتی 9 سال کے بعد ہوئی ہے، 9 سال پلس پہ، ٹھیک ہے۔ تو 9 سال کی لڑکی عرب کی وہ ہمارے یہاں کی عجم کی 18-20 سال کی لڑکیوں کے برابر اتنی طاقت رکھتی ہے اپنے اندر، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ بتاتے ہیں کہ ان کی شادی جو کی گئی وہ ایک عیاشی تھی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اگر ابھی آج کوئی اپنی رضامندی سے شادی کرتا ہے اور یہ ہو بھی رہی ہیں کہ پتہ چلا 14 سال کی بچی کی شادی ہو گئی، 15 سال کی بچی کی شادی ہو گئی، بال وواہ بھی ہوتے ہیں، اس کو ہم غلط نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کو بھی غلط سمجھنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ بال وواہ تھا نہیں، اس کی وجہ کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی اس وقت وہ بالغ ہو چکی تھی، یہ تاریخ شاہد ہے۔ اور شادی کا جو اسٹینڈرڈ ہے، کب شادی ہونی چاہیے، یہ عمر ہمارے یہاں طے کی گئی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے اس پہ وضاحت کی بہت اچھے سے کہ یہ ہم لوگوں نے عمر طے کی ہے، لیکن فطرت کیا کہتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی بالغ ہوں، وہ شادی کے لائق ہو گئے۔ اب اس میں کوئی گنجائش نہیں کوئی یہ کہ یہ شادی کے لائق نہیں ہوا، اور اما عائشہ بالغ ہو چکی تھی، یہ تمام تاریخ شاہد ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد کہ انہوں نے اپنی رضامندی سے شادی کی تھی یا نہیں کی تھی، اس کا بھی جواب سن لیں کہ اگر ان کی رضامندی سے شادی نہ ہوئی ہوتی تو انہوں نے جو زندگی اپنی سمجھداری میں اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری اس پہ کبھی اعتراض نہیں کیا انہوں نے۔ وہ اتنی خوش تھیں کہ پوری دنیا میں کوئی عورت اتنا زیادہ خوش نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ شادی کسی بھی اعتبار سے وہ دنیا کی سب سے اچھی شادی تھی، یہ سب سے اچھا نکاح تھا۔ اب آج کوئی بھی جاہل آ کر کے ناموس رسالت پہ انگلی اٹھاتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مصلیحت ہمیں اپنے دلوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ نبی کا مسلمانوں کے اوپر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے، یعنی جتنا ہمیں اپنی جان پیاری ہے اس سے زیادہ نبی کا ہماری جان کے اوپر حق ہے۔ اگر ناموس رسالت پر بولنے والے کے اوپر، ناموس رسالت پر جو الٹی سیدھی باتیں نکالتا ہے، اگر آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی کھٹک پیدا نہیں ہوتی تو آپ کا ایمان مضبوط نہیں، آپ کا ایمان مر چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی اپنی حدیث میں یہ فرمایا کہ جب تک میں تم کو تمہارے بچوں سے، تمہارے اولاد سے، تمہارے ماں باپ سے، تمام دنیا سے زیادہ پسندیدہ اور زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تک تم کامل مومن نہیں ہو۔ کوئی بھی آ کے کچھ بھی بکتا ہے ہم اس کو اگنور کرتے ہیں۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ایمان والا دنیا میں موجود رہے گا یا پھر ناموس رسالت پہ انگلی اٹھانے والا دنیا میں موجود رہے گا، اور آج دونوں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، اور اگر نہیں تو نعوذ باللہ یہ سمجھ لو کہ اس نے صحیح کہا، اور اس نے صحیح نہیں کہا یہ آپ سب کہتے ہیں، پھر آپ کے ایمان میں کمزوری ہے۔ وہ اب تک اس دنیا میں آزادی کی سانس کیوں لے رہا ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن میں بھیجا تو لوگوں نے کہا آپ گھوڑے سے نیچے کیوں نہیں اترتے؟ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے یہاں کوئی اللہ کے رسول پہ انگلی اٹھانے والا شخص ہے، جب تک اس کی گردن میرے قدموں میں نہیں ہوگی، جب تک اس کا سر میرے قدموں میں نہیں ہوگا، میں اس گھوڑے سے نیچے نہیں اتروں گا۔ یہ ہے ناموس رسالت پر اپنے طرف سے جذبہ پیش کرنے کا۔ حدیث میں آتا من سب نبی فقتلوہ، جس نے بھی نبی کے اوپر انگلی اٹھائی قتل کرو اس کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو اس کے۔ پھر آج کیوں یہ آزادی کی سانس لے رہے؟ کیوں ابھی تک یہ باہر ٹہل رہے؟ ہم نے قانون کا احترام کیا، ہم خاموش رہے، لیکن قانون نے کیا کیا؟ اور مزید خاموش رہ کر کے اپنے ملک کی جو تھو پوری دنیا میں کروائی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں آج ہندوستان کو تھوکا جا رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر اس پہ پہلے ایکشن لیا جاتا، پہلے اس کے خلاف کارروائی کی جاتی تو اتنا کچھ نہیں ہوتا۔ اور مسلمانوں تمہیں اپنے دلوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو اگر اللہ کے رسول کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے تو مسلمان کہنے کا حق تم کو نہیں ہے۔ کوئی بھی آ کے اللہ کے رسول کی ناموس پہ انگلی اٹھاتا ہے ہم برداشت کرتے ہیں، اوپر سے قائدین ہمارے کہتے ہیں مصلحت۔ یہ مصلحت اس ٹائم یہ بزدلی کا دوسرا نام ہے مصلحت۔
کیوں ابھی تک ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے, کیوں ابھی تک ہم روڈ پہ نہیں اترے, کیوں ابھی تک ہم نے احتجاج نہیں کیا پورے طور سے, کیوں اب تک وہ آزادی کی سانس لے رہا؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ابھی اس سرکار میں کئی مرتبہ ہو چکا, لیکن ابھی تک نہ کوئی اس کے خلاف قانون بنایا گیا, نہ جنہوں نے کچھ بولا ہے ناموس رسالت کے اوپر, جنہوں نے انگلی اٹھائی, نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے. اور مسلمان خاموش. اقبال نے کیا خوب کہا تھا, ایک شعر میں اقبال نے پورا فلسفہ بیان کر دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ہم رسول اللہ کی تابعداری کرتے, اطاعت کرتے, تو ان کے جیسوں کی اوقات نہیں کہ ہمارے خلاف بول سکے, ان کی ہمت نہیں ہے کہ رسول اللہ کے شان میں ایک حرف بھی بول سکے. لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ ہمیں ایمان والا بننا ہوگا, ہمیں محمد رسول اللہ والا بننا پڑے گا. اس کا خوف, اس کا دبدبا, اس کا رعب اتنا ہوگا کہ ان کی زبانیں نہیں کھل سکیں گی ہمارے خلاف. لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں خود ایمان کی ضرورت ہے, ہمیں خود اسلام کی ضرورت ہے. ہوگا تمہارے نزدیک ہوگا اسلام تمہارا کوئی اور, ایمان تمہارا کوئی اور, لیکن ہمیں تو ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا, رسول اللہ کی حرمت پہ تن من دھن فدا کرنا. ہمیں صرف اتنا سمجھ آیا. آپ کو کیا سمجھ میں آیا نہیں پتا. ارے جو سر رسول اللہ کی حرمت کے لیے کٹنا نہیں جانتا, اس سر کو اس جسم پہ رکھ کے کیا فائدے؟ صرف بوجھ ہے, صرف بوجھ. خدا کا واسطہ ہے مسلمانوں, ابھی بھی اللہ سے لو لگاؤ, جاگو, رسول اللہ کی اطاعت پہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو. آؤ ابھی مسجدوں کی طرف آؤ, قرآن کی طرف آؤ, اپنے آپ کو مضبوط کرو, اپنے ایمان کو مضبوط کرو. پھر دیکھتے ہیں ان کے جیسے کتنے آتے اور کتنے بولتے ہیں. 313 کو بھول گئے 1000 کے مقابلے میں. انہوں نے کیوں اس جنگ کو صرف چٹکیوں میں جیتا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا ایمان مضبوط تھا, اللہ کے رسول کی اطاعت ان کے لیے سب سے ضروری چیز تھی, ناموس رسالت سب سے ضروری چیز تھی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں تشریف لے گئے. میں نے بتایا آپ کو, سب سے پہلے انہوں نے جو مانگ کی تھی وہ یہ کہ جو بھی یا رسول اللہ کے اوپر حرف نکالنے والا ہے اپنی زبان سے, اس کا سر میرے قدموں میں ہونا چاہیے, اس کے بعد گھوڑے سے نیچے اتروں گا. تو اسے ایمان کہتے ہیں, اسے اسلام کہتے ہیں, اسے محبت کہتے ہیں رسول اللہ. گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا سرتن, اس نعرے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں تو اب تک وہ آزادی کی سانس کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کو سمجھنا ہوگا مسلمانوں, اس میں غلطی آپ کی, ان کے بولنے کی ہمت کی وجہ آپ ہے, ان کی زبان کھلنے کی وجہ آپ ہے, کیونکہ آپ کے اندر ایمان نہیں, آپ کے اندر غیرت ایمانی موجود ہی نہیں. آپ کو جاگنا ہوگا, آپ کو اللہ سے لو لگانی ہوگی. خدا کے واسطے آئیے, مساجد کی طرف آئیے, قرآن کی طرف آئیے, علماء سے رجوع کریے, آپ کے مسائل جو ہیں وہ علماء سے ان کے سلسلے میں رجوع کریے, اور اللہ کے ہو جائیے, پوری طریقے سے اللہ کے ہو جائیے, کامل ایمان والے ہو جائیے. پھر دیکھتے ہیں ان کے جیسے کون آتے ہیں جو رسول اللہ کی آن میں, شان میں جو گستاخی کر سکتے ہیں. میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں رسول اللہ کی محبت سے مالا مال فرمائے, اور رسول اللہ کی آن میں جو بھی ایک حرف بھی بولے, اللہ ہمارے اندر ہمت دے, ہمیں صلاحیت دے اس کی کہ ہاتھ ڈال کے اس کے منہ میں اس کی زبان کھینچ لے. اللہ سے دعا کریں میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.